کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس کے وزیر تھے 3 وزیر. ان تینوں وزیروں کو ایک ایک تھیلا اس نے دیا، ایک ایک بیگ اس نے دیا، اور کہا کہ جو میرے باغ ہیں، جتنے بھی گارڈنز ہیں، باغ ہیں، ان میں جا کر اچھے سے اچھے جو پھل ہیں وہ چن کر لے آؤ. کہتے ہیں تینوں گئے. ایک اس نے کہا بادشاہ نے کیا دیکھنا ہے. اس نے جو کچھ ہاتھ میں آیا، کہیں پتے ہاتھ میں آئے، کہیں کچا پھل آیا، کہیں پکا پھل آیا، کہیں ویسے کوئی چیز آ گئی، ڈالی آ گئی، وہ سارا اس بوری میں ڈال دیا. دوسرا تھا، اس نے بھی کہا بادشاہ نے کیا کرنا ہے، بادشاہ کے پاس اتنا وقت کہاں ہے. تو اس شخص نے، وہ دوسرا جو وزیر تھا، اس نے بھی اس بوری کو بھرا، لیکن کس سے بھرا؟ جو گھاس ہوتا ہے، گھاس پتا ہوتا ہے، اس سے اس سارا بوری کو بھر دیا اور واپس آ گیا کہ وقت کیوں ضائع کروں. جو تیسرا تھا، اس نے کہا کہ ہے تو بادشاہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ہے تو بادشاہ، اس کا بھی تو حکم ماننا ہے. تو اس نے جو سب سے اچھے اچھے پھل تھے اس باغ میں، وہ سارے اچھے اچھے پھل اس نے چن لیے اور اس بوری کو، اس بیگ کو اس نے بھر دیا. اگلا دن آ گیا، بادشاہ نے تینوں وزیروں کو بلایا، پھر ان کے جو بیگز تھے، جو تھیلے تھے، جو بوریاں تھیں، ان کو بھی منگوایا. تو بادشاہ کے پاس تینوں تھیلے بھی آ گئے، تینوں وزیر بھی آ گئے. اب بادشاہ نے ان تھیلوں کو دیکھا نہیں کہ ان میں انہوں نے کیا بھرا ہوا ہے، ان تھیلوں میں انہوں نے کیا کیا چیز ڈالی ہوئی ہے. کوئی پھل بھی ڈالے ہیں، نہیں ڈالے، اچھے پھل ڈالے ہیں، کس طرح کے پھل ڈالے ہیں. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان تینوں کو قید کر دیا جائے 10 دن کے لیے. ان تینوں کو 10 دن تک قید کر دیا جائے، اور ان کو نہ کھانے کے لیے کچھ دیا جائے، نہ پینے کے لیے کچھ دیا جائے. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کہتے ہیں وہ جو پہلا تھا، جس نے گھاس وغیرہ سے اس بوری کو بھرا ہوا تھا، اس کے پاس کھانے کے لیے گھاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ 10 دن ہونے سے پہلے پہلے مر گیا. وہ وزیر مر گیا. جو دوسرا وزیر تھا، جس نے کچھ تازہ پھل، کچھ خراب پھل اور جو کچھ بھی آیا وہ اس نے جمع کر دیا. تو اس کے بھی 10 دن گزر گئے، لیکن بہت زیادہ بیمار ہو گیا، بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی. اور جو تیسرا آدمی تھا نا، تیسرا وزیر، کہ جس نے حکم مانا تھا، جس نے حکم مانا تھا اور جس نے اچھے اچھے پھل جمع کیے ہوئے تھے، اس کے 10 دن آرام سے گزر گئے. اس کے 10 دن آرام سے گزر گئے. وہ بچ گیا اس امتحان میں. بادشاہ بھی اس سے راضی ہو گیا، اس کی اپنی جان بھی بچ گئی، بیمار ہونے سے بھی بچ گیا. یہ تو واقعہ ختم ہو گیا، واقعہ ختم ہو گیا، بات میری ختم ہو گئی. لیکن بات جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم قید نہیں ہوئے، ابھی ہم اس باغ میں موجود ہیں، ابھی ہم اس باغ میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ وہ بیگ، وہ بوریاں بھی ہمارے پاس ہیں، وہ تھیلے بھی ہمارے پاس ہیں کہ جن میں ہم نے کچھ ڈالنا ہے، پھل ڈالنا ہے. کس چیز کا پھل ڈالنا ہے؟ اعمال کا پھل ڈالنا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس میں گھاس بھوس ڈالتے ہیں، ہم اس نامہ اعمال کو گناہوں سے بھرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے. ہم اس نامہ اعمال کو اچھے برے دونوں اعمال سے بھر دیتے ہیں، یہ بھی ہمارے اوپر ہے. اور اگر ہم چاہیں تو ابھی بوری ہمارے پاس ہے، ابھی وہ بیگ ہمارے پاس ہے، ابھی ہم اس باغ کے اندر ہیں. یہ دنیا ہمارے لیے باغ ہے، اس باغ کے اندر ہیں ہم. یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرح کا پھل یہاں سے چنتے ہیں. اگر اچھا پھل چن لیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر عمل کر لیا، اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس پر بھی ہم نے عمل کر دیا. ہم نے اگر اچھا پھل چن لیا تو پھر آگے ہم نے جانا ہے. جس طرح جیل تھی نا، 10 دن ادھر رہنا تھا، آگے ایک زندگی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے. آگے ایک زندگی ہے جسے قبر کی زندگی کہا جاتا ہے. آگے ایک زندگی ہے کہ جس سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے. وہاں پر صرف
2 گز کی زمین ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو آج ہم آزاد ہیں. آج ہمارے پاس وہ تھیلا بھی ہے کہ جس میں ہم نے ان پھلوں کو جمع کرنا ہے، اعمال کے پھلوں کو جمع کرنا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے، اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم وہ کشتی کہ جو نجات کی کشتی ہے اس میں سوار ہو کر ہم کنارے تک پہنچتے ہیں، یا اسی دریا میں اپنے آپ کو ڈبو کر غرق ہو جاتے ہیں. ہمارے اوپر ہے.